مفتہ صاحب، IMF نے پاکستان میں بجلی کی سبسڈی میں 143 بلین روپے کی نمایاں کمی کرتے ہوئے سرکولر ڈیٹ کے سالانہ بہاؤ کا ہدف 400 ارب روپے مقرر کر دیا ہے، جس کے لیے محض ٹیکس پیئر پہ انحصار کیا جا رہا ہے۔ کیسے اس کا کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی گورنمنٹ نے ٹارگٹس تو اچیو نہیں کیے ہیں۔ یہ ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہوگا۔ IMF جو آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ 400 ارب روپیہ سے زیادہ نقصان نہ کریں عوام کا، جو آپ سے ریٹ لیتے ہیں اس کے اوپر مزید نقصان نہ کریں عوام کا 400 ارب سے زیادہ، اور یہ نہیں کریں بار بار کہ آپ جب بھی آپ کو نقصان ہو تو آپ حکومت کے جو ٹیکس کے جو عوام کے پیسے ہیں ٹیکس بڑھا دیں یا عوام سے پیسے لے کے دے دیں۔ تو لیکن دا تھنگ از کہ یہ کر نہیں پائیں گے۔ یہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ شوکت عزیز مرحوم کے زمانے سے، شوکت عزیز صاحب کے زمانے سے یہ گردشی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کتنے وزیر اعظم دیکھے ہیں، حکومتیں دیکھی ہیں، پیٹرولیم منسٹرز دیکھے ہیں، لیکن گردشی کرتا جو ہے وہ ایک آدھ مرتبہ کبھی فلیٹ رہا ہے ورنہ بڑھی رہا ہے بجلی کا خاص طور پہ۔ تو ہم کو حکومت کو کسی اور طریقے سے سوچنا پڑے گا، کچھ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ۔ اگر یہی ان کا جو وتیرہ رہا کہ یار ریٹ بڑھا دو، ریٹ بڑھا دو، ریٹ بڑھا دو، اس کے بعد بھی نقصان ہوتا ہے تو ٹیکس لگا دو، ٹیکس لگا دو، ٹیکس لگا دو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ طریقے سے آپ جو ہے وہ نقصان بڑھا ہی رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال ہی رہے ہیں۔ مفتہ صاحب، جو ریسنٹلی IMF کی رپورٹ منظر عام پہ آئی تھی، اس کی رسپانسبلٹی گورنمنٹ نے لی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری مرضی سے ہی تیار ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد ریفارمز کا پریشر جو گورنمنٹ کو لینا چاہیے تھا وہ تو نہیں لیا۔ کتنی مرضی ان کی تھی یہ رپورٹ تیار کرنے میں، یہ عوام جانتی ہے، سب جانتے ہیں۔ اور یہ IMF کی کنڈیشنز تھی کہ ہم یہ رپورٹ بنائیں گے آپ کے اوپر، اور ایک مرتبہ انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی IMF کی میٹنگ کروائی تھی، جس پہ ہم جیسے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، آپ رجسٹرار سے میٹنگ کر لیتے، کچھ توقیر ہوتی ہے ایک عہدے کی، آپ اس کو نہ مجروح کریں۔ لیکن اس کے بعد IMF نے ایک کمپریہنسو رپورٹ لکھی ہے۔ رپورٹ کے بعد جو یہ ہونا چاہیے تھا، IMF نے شروع کی جو اپنی جو پہلا پیراگراف تھا اس میں لکھا کہ نیب کہہ رہا ہے کہ ہم نے 530 ارب روپیہ ریکور کیا ہے۔ تو حکومت کو پہلی یہ چیز کرنی چاہیے تھی کہ پہلے آپ کو یہ بتاتے کہ 530 ارب روپیہ نیب نے کدھر ریکور کیا ہے، کس صورت میں ریکور کیا ہے، کیونکہ یہ پیسے وفاق کے بجٹ میں نہیں آئے ہیں۔ تو کیا لینڈ میں ریکور کیا ہے، چیزوں میں ریکور کیا ہے، کس طرح کیا ہے، کون اس میں کرپشن میں شامل تھا، کون نہیں تھا، اس کی کیا سدے باب تھے، اس کے کیا قوائف تھے، یہ ہم کو بتانا چاہیے۔ یہ حکومت نے نہیں بتایا پہلے 530 ارب روپے کا۔ اس کے بعد IMF نے آپ سے اوپر کہا کہ یار ہم چینی جو ہے اس میں انہوں نے 2019 کی مثال دی، کیونکہ یہ اپریل سے رپورٹ ختم ہو گئی تھی کہ 2019 میں خان صاحب کی حکومت نے ایک چینی جو ہے وہ پاکستان سے برآمد کروا کے مہنگی کروا دی تھی۔ تو IMF اس نے کرٹیسائز کیا۔ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ تمام جو مسلم لیگ کے لیڈران تھے وہ بڑے اس پہ خائف تھے۔ اب آپ نے وہی حرکت 2024 میں پھر سے کی ہے، 2025 میں پھر سے کی ہے، تو آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ یار یہ IMF کے کہنے رپورٹ کے ہم نے برعکس کام کیا ہے، یہ ہماری غلطی ہے، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور ہاں، اس کے اندر جو لوگ انوالو تھے وہ جواب دے ہیں، قوم کو جواب دیں کہ بھائی آپ نے کیوں 25 ارب روپیہ مہینے کا عوام کی جیب سے نکال کر طاقتور لوگوں کی، صنعت کاروں کی، جن کے چینی کے بھی کارخانے ہیں اور جو حکومت میں بھی بڑے ہیں، ان کی جیبوں میں ڈال دیا۔ حکومت کو یہاں سے شروع کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم باقی باتیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈٹائی یہ ہے کہ نہ صرف آپ نے پھر سے چینی کا وہ کیا، لیکن اس مہینے ہی آپ نے 43 ارب روپیہ جو ہے وہ ہر MNAs کو اور دے دیا، ہر MNA کو 25 کروڑ روپے دیے۔ تو ایک طرف آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ MNA 25 کروڑ روپے بانٹ رہے ہیں، تو یہ تو ذاتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔